اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جب میت کے ورثہ اس کو قبر کے اندر دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر کے ابتدائی چند گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب میت کے ورثہ میت کو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی مٹھی بھر کر ان پر کیوں پھینکتا ہے تو اور ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی بانی منزل قبر ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی بھاری منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اگر اس منزل میں پھنس جائے تو اس کے آگے کی منزلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ معین ہے، جب میت کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو اس کی قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر میں سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو یہ انسان روتا رہتا ہے اور اپنے ایک ایک دوست کے پاس جا کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن افسوس ہے کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تو جب اب وہ قبرستان میں اکیلا رہ جاتا ہے تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ تب وہ ہمیں اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہے جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرماتے ہوئے کہ ایک مرتبہ ہم مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں گے؟ حضرت سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ یہ خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہوگی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس سے ہمارا نقصان ہوا۔ معزز دوستوں، یہ روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر عذاب اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے، خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا ہے، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید اس کو روک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض
یہ ہے کہ وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادتوں سے کہتا ہے میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف سے عبادت میں کچھ کمی یا کمزوری ہوئی تو میں اس طرف سے جا کر اس کی ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ پیارے دوستوں، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثات چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتے ہیں، ان کے دانت گائے کی سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر بھی مسافت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنین کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، ان دونوں کے ہاتھ میں ایک اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو اگر تمام دنیا کے جنوں اور انس مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانے کا تو دور لیکن ہلا بھی نہیں سکتے۔ اگر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو مردہ یکدم بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، تو اس کے قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے قبر چاروں طرف سے بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اس کو ایک دروازہ نظر آتا ہے، اس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اطاعت اور فرما برداری کے حدیث سے پاک میں آتے ہو، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے، جسے وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ پیارے دوستوں، کیسی خوشی نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق اور فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں سے گھس جاتی ہیں اور اس کے کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کے ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر و نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اور ان کے ہر سوال کے جواب میں وہ کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے گرز کی چنگانیاں پوری قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ کہ جنت کی طرف کا دروازہ دکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتے ہیں، اور فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ اے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ جس کی حسرت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی اور نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے،
پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں، دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ معزز دوستوں، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں، تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے، اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول کرے کہ ہمیں جنت میں جگہ اور اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہم نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔